بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض اوقات ایسے لوگ جو بہت ہی گہرے جذباتی رشتوں میں بندھے ہوئے ہوتے ہیں، مثلاً میاں بیوی، بہن بھائی، ماں باپ اور بچے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں اور اختلاف رائے اپنے عروج پر پہنچ جاتا ہے، جذبات بھڑک جاتے ہیں، لگتا ہے کوئی دھماکہ ہوگا۔ ان حالات میں گھر کے باقی افراد بھی ڈرے ڈرے اور سہمے سہمے سے نظر آتے ہیں۔ یہ ایسے رشتہ دار ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح جانتے ہوتے ہیں، یہ ایک دوسرے پر جان بھی نشاور کرتے رہے ہوتے ہیں، یہ ایک دوسرے کو بآسانی اور ہر وقت دستیاب بھی ہوتے ہیں، ان کے مفادات بھی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن جب چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کے تعلقات ٹاکسک ہو جاتے ہیں تو ایک دوسرے پر یہ صرف تنقید ہی نہیں کرتے بلکہ ساتھ ساتھ توہین بھی کرتے ہیں اور بعض کا تو جانی دشمن بن جاتے ہیں۔ چونکہ انہیں ایک دوسرے کے ویک پوائنٹس کا بخوبی علم ہوتا ہے، اس لیے یہ نشانہ باندھ کر ایسی جگہ ہٹ کرتے ہیں کہ دوسرے بندے کی جذباتی طور پر چیخیں نکل جاتی ہیں۔ جسمانی زخم تو سب کو نظر آتے ہیں کیونکہ ان کے منہ باہر کی طرف ہوتے ہیں، مگر جذباتی زخم کسی کو نظر نہیں آتے کیونکہ ان کے منہ اندر کی طرف ہوتے ہیں اور ان کی بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور اس سے بندے کو بہت ساری بیماریاں لگنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس طرح کے اختلاف رائے ہو جائے اور ان حالات میں کیا کیا جائے کہ معاملات کو مزید بگڑنے سے روکا جا سکے تاکہ ناقابل تلافی نقصان سے بچا جا سکے۔ عام طور پر باہمی اختلافات سوچنے سمجھنے کا انداز مختلف ہونے یا ایک دوسرے سے بڑی بڑی توقعات وابستہ کر لینے کی وجہ سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ روزمرہ زندگی میں کسی بھی چھوٹی موٹی وجہ سے شدید اختلاف رائے کا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ آپ اس معاملے کو ہینڈل کس طرح کرتے ہیں۔ اگر کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہے تو یہ اصل سٹوری کا صرف 10% ہے، باقی 90% اچھا ہوگا یا برا ہوگا، اس کا انحصار آپ کی معاملہ فہمی کی صلاحیت اور آپ کے رد عمل سے ہے۔ تو جب کوئی دوسرا آپ پر تنقید کرنا شروع کر دیتا ہے اور ساتھ ساتھ توہین امیز رویہ بھی اختیار کرتا ہے تو اس وقت آپ کا بڑا دل چاہتا ہے کہ اپنی صفائیاں پیش کریں یا ترکی بترکی جواب دیں کہ پھر یہ نادر موقع شاید ہاتھ نہیں آئے گا اور فوری کے فوری طور پر بتا دیں کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ یاد رکھیں اس موقع پر صفائیاں پیش کرنا کوئی کام نہیں کرتا ہے۔ فساد اس وقت بڑھتا ہے جب دوسری پارٹی کی ہر بات کا آپ ٹکا کر جواب دیتے ہیں، لیکن جب آپ دوسرے بندے پر جوابی حملہ نہیں کرتے، نہ ہی الزام تراشی کرتے ہیں، نہ ہی اسے پرووک کرتے ہیں، نہ ہی اسے اشتعال دلاتے ہیں، تو وہ آہستہ آہستہ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب دوسرا بندہ بول بول کر پھاوا ہو جائے تو یہ وقت ہے ایک سیف ایگزٹ لینے کا۔ دوسری پارٹی کو باادب طریقے سے بتائیں کہ میں آپ کا نقطہ نظر سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ آپ میرے لیے انتہائی قابل احترام ہیں، لیکن اس وقت میں کچھ پریشان ہوں، میری طبیعت خراب ہے، بلڈ پریشر ہائی ہے، پیٹ میں درد ہے یا سر میں درد ہے وغیرہ، تو میں اس وقت مناسب طور پر آپ کو جواب نہیں دے سکتا۔ کیوں نہ کل شام 4 بجے ہم ایک کپ چائے کے اوپر اکٹھے ہو کر دوبارہ بیٹھ جائیں اور ان پوائنٹ کو نئے سرے سے ڈسکس کریں تاکہ ان کا کوئی آنریبل سلوشن تلاش کیا جا سکے۔ جب آپ معاملات کو ڈسکس کرنے کے کچھ وقت مانگتے ہیں تو دوسرے بندے کے بعد کوئی عذر باقی نہیں رہتا کہ وہ ٹائم نہ دے، تو اس طرح آپ ایک سیف ایگزٹ لے سکتے ہیں۔ تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب دو پارٹیاں جن میں آپس میں شدید اختلاف رائے ہوتا ہے کچھ وقت گزارنے کے بعد دوبارہ بیٹھتی ہیں تو ان کے بھڑکے ہوئے جذبات کافی ٹھنڈے ہو چکے ہوتے ہیں اور اس طرح دونوں کو ایک دوسرے کی بات سمجھ میں آنے لگ جاتی ہے اور ان کو اپنی غلطیاں بھی نظر آنے لگ جاتی ہیں۔ آخرکار ہر چھوٹا بڑا جھگڑا اس میں ہر ایک کا کوئی نہ کوئی حصہ ہوتا ہے، یعنی دوسری پارٹی کا کچھ حصہ ہے تو کچھ حصہ ہمارا بھی ہوتا ہے، اگرچہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے اور غلطی ساری دوسری پارٹی کی ہے۔ تو جب آپ نے طے شدہ وقت پر میٹنگ میں جانا ہو تو اس سے پہلے مکمل تیاری کر لیں اور تیاری کرنے سے ساتھ ساتھ کسی ایسے شخص سے مشورہ کریں جو کہ بالکل سیانہ ہو اور وہ آپ کی صرف ہاں میں ہاں نہ ملائے بلکہ آپ کے پوائنٹ آف ویو کا تنقیدی طور پر جائزہ لے اور آپ کو مناسب گائیڈ کرے۔ اگر وہ صرف آپ کی ہاں میں ہاں ملائی جائے گا اور آپ کو جذباتی کر دے گا تو وہ صرف تماشبین ہے، وہ تماشا دیکھنے والا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ مشورہ کسی نیوٹرل اور سیانے بندے سے کریں یا کسی ماہر نفسیات سے پروفیشنل ہیلپ حاصل کریں اور لڑائی جھگڑے کو فروغ دینے کی بجائے معاملات کو سمیٹنے کی کوشش کریں۔ اکثر لوگ گھریلو لڑائی جھگڑے ختم کرنے کے لیے ہزاروں روپے تویز دھاگوں پر خرچ کر دیتے ہیں مگر کسی سائیکالوجسٹ سے مدد نہیں حاصل کرتے۔ لہٰذا اگر اختلاف رائے ہو جائے تو اس کے لیے آپ کسی ماہر نفسیات سے، کسی مینٹور سے، کسی کوچ سے ضرور مشورہ کریں اور اس سے ہیلپ لیں تاکہ معاملے کو اچھی طرح سمیٹا جا سکے۔ اس کے علاوہ کچھ قرآن پاک میں بھی ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔
सूरह बकरा की आयत नंबर 195 में है, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह ताला एहसान करने वालों को दोस्त रखता है। इस तरह सूरह बकरा की आयत नंबर 205 में है, वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद, और अल्लाह ताला फसाद को पसंद नहीं करता। सूरह हामीम सजदा की आयत नंबर 34, 35 और 36 का मफहूम यह है, नेकी और बदी बराबर नहीं है, बुराई को भलाई से दफ़ा करो, फिर वही जिसके और तुम्हारे दरमियान दुश्मनी है ऐसा हो जाएगा जैसे दिली दोस्त। और ये बात उन्हीं को नसीब होती है जो सब्र करें, और इसे सिवाय बड़े नसीबे वालों के कोई नहीं पा सकता। और अगर शैतान की तरफ से कोई वसवसा है तो अल्लाह की पनाह तलब कर लो, यकीनन वो बहुत ही सुनने वाला, जानने वाला है। इस तरह सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 70 और 71 में हमें कुछ रहनुमाई मिलती है। फरमाने बारी ताला है, ए ईमान वालो, अल्लाह ताला से डरो और सीधी सीधी सच्ची बात किया करो, ताकि अल्लाह ताला तुम्हारे काम संवार दे और तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दे। और जो भी अल्लाह और उसके रसूल की ताबेदारी करेगा उसने बड़ी मुराद पा ली। तो अगर हम कुरान पाक की इन आयात में जो हमें दर्स मिला है उसके मुताबिक हम सीधी सीधी और सच्ची बात करें और एक दूसरे के ऊपर एहसान करने वाला मामला करें और फसाद फिल अर्ज़ को ख़त्म करने की कोशिश करें, तो अल्लाह ताला की मदद भी हमारे शामिल हाल हो सकती है। और इसके साथ साथ जिस तरह एक बंदा बीमार हो जाता है तो वो किसी डॉक्टर के पास फिर किसी स्पेशलिस्ट के पास मशवरे के लिए जाता है, इसी तरह जब बाहमी इख्तलाफात हो जाए तो उस सिलसिले में किसी माहिर नफ्सियात के पास जाकर उससे मदद हासिल करनी चाहिए, ताकि मामलात को अच्छे तरीके से समेट कर हम एक खुशगवार ज़िंदगी का आगाज़ कर सकें। थैंक यू वेरी मच। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन।